السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پہلے کچھ کلاسز میں جو ہم نے دیے ان کلاسز میں گرامر پہ ہم نے تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو کتاب میں ہم نے کچھ اسباق پڑھے تھے اسکول میں، اب تھوڑا پیچھے پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے سبق نمبر 3، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ہمدان ایران کے ایک مشہور بزرگ تھے جن کا اصل نام سید علی تھا۔ چونکہ وہ ہمدان میں پیدا ہوئے تھے، ہمدان ایک جگہ ہے ایران میں، تو وہاں اسی لیے ان کے نام کے ساتھ ہمدان لکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے ولی تھے۔ انہیں امیر کبیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، علی ثانی وغیرہ، اور امیر یہ ان کو لقب ملے ہیں۔ ان کے کشمیر پر بہت سارے احسانات ہیں۔ وہ 12 رجب المرجب اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے۔ 714 ہجری، 12 رجب 714 ہجری اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، یعنی 12 اکتوبر سن 1314 عیسوی کو وہ ایران کے ایک شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ہمدان لکھا جاتا ہے۔ شجرہ نسب جب دیکھا جاتا ہے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو 18ویں پشتے میں جا کر وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے ملتا ہے، یعنی وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی خاندان سے ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ 12 سال کی عمر میں ہی امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دینی علوم اور باقی جو شریعت کے مسائل تھے ان سے انہوں نے وہ بخوبی واقف ہو چکے تھے، یعنی بغور مطالعہ کیا تھا، دسترس تھی اس سے علم پر۔ عربی، فارسی اور اس کے علاوہ مختلف زبانوں پر انہیں عبور تھا، بہت گہرا مطالعہ تھا۔ وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہاں ہماری وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے کافی محنت کی ہے۔ اس زمانے میں جب نہ سڑک تھی، جب نہ گاڑیاں تھی، جب نہ باقی کچھ تھا، تب وہاں ان کٹھن راستوں سے ہو کر، جنگلوں پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، ایران سے پھر افغانستان، پاکستان، پھر یہاں آ کے کشمیر میں انہوں نے دین پھیلایا۔ جب یہاں کوئی اسلام کا تب تک نام و نشان نہیں تھا، لوگ مختلف خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایران سے آ کر یہاں لوگوں پر محنت کی، خوب محنت کی، اور یہاں دین اسلام پھیلانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ سیر و سیاحت میں بہت وقت گزارا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ نے، اور اس سیر و سیاحت کے دوران
میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا، بہت محنت کی، کیونکہ اس زمانے میں جب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تھے تو ان کے آبائی شہر ہمدان میں کچھ افراتفری کی وجہ سے وہ وہاں چھوڑ کر یہاں کشمیر چلے آئے۔ پہلی بار جب وہ وارد کشمیر ہوئے تو اس وقت یہاں حکومت تھی سلطان شہاب الدین کی، اور تب انہوں نے یہاں 4 مہینے تک قیام کیا، اور یہاں اسلام کی خاطر بہت محنت کی، یہاں تک کہ پنجاب تک چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب کشمیر آئے اس وقت تقریباً 2.5 سال یہاں گزارے، اور پھر یہاں سے لداخ چلے گئے، اور تیسری بار جب وہ کشمیر آئے اور یہاں دین پھیلانے کی کوشش میں لگے، لیکن ان کی صحت نے انہیں اجازت نہ دی، وہ بیمار ہو گئے، اور خراب صحت ہونے کی وجہ سے وہ یہاں زیادہ دیر تک قیام نہ کر سکے اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن 786 ہجری میں ان کا انتقال راستے میں یعنی ختلان میں ہوا۔ ختلان بھی ایران میں ایک جگہ ہے، شہر ہے، اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ نے انتقال فرمایا تو اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 76 سال تھی۔ جس وقت انتقال فرمایا اس وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جاری تھا۔ کیوں نہ ہو، اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنا انہوں نے دین کی خاطر اپنی پوری عمر صرف کر دی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے اولاد چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر زندگی بھر سفر کرتے رہے۔ کشمیر اور کشمیریوں پر یعنی ہم لوگوں پر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں۔ اگر وہ تب یہاں نہ آتے، شاید کہ یہاں اسلام اتنا نہ پھیلا ہوتا، شاید کہ ہم کسی اور مذہب سے ابھی بھی ہوتے، اللہ بچائے رحم فرمائے۔ اس لیے ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا، انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ اور جب وہ کشمیر آئے تو اس وقت ان کے ساتھ تقریباً 700 سادات بھی تھے، جنہوں نے یہاں کشمیر کے گوشے گوشے تک یعنی کونے کونے تک اسلام پھیلایا، یہاں کے لوگوں پر محنت کی۔ اسلام ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ان لوگوں نے یہاں لوگوں کو بہت سارے ہنر سکھائے، علم سکھائے، فنون سکھائے، بہت سارے دستکاریاں انہیں سکھائی۔ اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہر گاؤں میں، ہر کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی ولی دفن ہے۔ یہ وہی سادات ہیں جو اس وقت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کی جو ثقافت تھی، جو صنعت و حرفت تھی، جو دستکاری تھی وغیرہ، رہن سہن کا لوگوں تھا، اس پر بھی کافی حد تک اپنا اثر چھوڑا۔ یعنی یہاں بالکل تبدیلی لائی انہوں نے۔
لوگوں کے رہن سہن سے لے کر لوگوں کے باقی عبادت تک تمام چیزوں میں انہوں نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ وہ عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مختلف زبانوں میں ان کی تصانیف موجود ہیں، تقریباً 150 سے زیادہ ان کی تصانیف ہیں، ان کی مشہور کتابیں بہت ساری ہیں۔ انہوں نے نثر بھی لکھا ہے، انہوں نے شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی دکھائی تھی۔ ان کی خاص کتاب جو تقریباً ہر روز یہاں پڑھی جاتی ہے وہ ہے اوراد فتھیہ۔ ہمارے مساجد میں یا گھروں میں ہم اوراد فتھیہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ ذخیرۃ الملوک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دخائدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضۃ الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو پر نور کرے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا نصیب کرے، کیونکہ انہوں نے ہماری خاطر بہت تکلیف اٹھائے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور یہاں آ کر اسلام پھیلایا، اور یہاں پر بہت سارے جو لوگ اس وقت تھے وہ مختلف مذاہب کے ساتھ وابستہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں دن رات محنت کی اور لوگوں کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ شکریہ۔